بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباب والنظائر، جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی لے کر آتی ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کافی چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ بتا دے کہ کہاں سے آج کا سبق شروع ہونا ہے، تاکہ ہم پھر وہیں سے اس کو شروع کر لیں۔ جی کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتانے والا؟ مضاربہ مساقہ سے آگے کون سا مضاربہ، کون سا مساقہ؟ اللہ اکبر۔ چلیں، ماشاء اللہ، چلیں اچھی بات ہے کہ آپ کو سبق یاد ہے اور آپ نے اس کو دہرایا بھی۔ بہرحال گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ کہاں کہاں پر علماء اور فقہا نے تخفیف کی صورتیں بیان کی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے جو ختم ہو رہا ہے، اس سے اوپر دو لائنیں ہیں، وَمِن ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ لِخِيَارِ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ إِذَا كَانَ فِيهِ غُرُورٌ رَحْمَةً عَلَى الْمُشْتَرِي۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی قبیل میں سے یہ بھی ہے کہ فقہائے متأخرین نے فتویٰ دیا ہے رد کا، یعنی مشتری جو ہے وہ مبیع کو واپس کر سکتا ہے بیع کے منعقد ہونے کے بعد۔ کس وجہ سے رد کرنے کا فتویٰ دیا ہے؟ لخیار الغبن الفاحش، غبن فاحش کے خیار کی وجہ سے، یعنی اس کے ساتھ اگر غبن فاحش کیا جائے، کھلا دھوکہ کیا جائے، واضح طور پر دھوکہ کیا جائے، تو اس کی وجہ سے مشتری جو ہے مبیع کو واپس کر سکتا ہے۔ اما مطلقاً او اذا کان فیہ غرور، یا تو مطلقاً
جو ہے وہ اس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا، یا پھر جب دھوکہ ہوگا تب، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس لیے وہ واپس کرتا ہے، یا پھر واقعی میں اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس لیے وہ واپس کرتا ہے، تو مشتری کو اختیار حاصل ہے۔ رحمتاً علی المشتری، فقہائے متاخرین نے مشتری پر رحمت اور آسانی کرتے ہوئے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، اور اسی قاعدے کی بنیاد پر یعنی آسانی کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ مبی کو واپس کیا جا سکتا ہے عیب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والتحالف، اور تحالف یعنی یہ چونکہ باب مفاعلہ سے ہے، جانبین کی طرف سے جو ہے وہ تحالف ہو، دونوں فریقین جو ہیں مختلف معاملات میں ان سے قسم لیا جائے، یہ بھی آسانی کے لیے ہے۔ ہوتے ہیں بہت سارے معاملات جس میں فریقین سے جو ہے وہ قسم لی جاتی ہے۔ والاقالہ، اسی طرح اقالہ بے کو ختم کر دینا، والحوالہ، اور اسی کے قبیل سے جو ہے وہ حوالہ ہے۔ حوالے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، بالخصوص قرض وغیرہ کے حوالے سے، کہ انسان جو ہے کوئی قرض نہیں دے سکتا تو وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے بھی احکامات ہیں۔ والرہن، رہن جو ہوتا ہے، بندہ قرضہ لیتا ہے کسی سے، اس کے بعد کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دیتا ہے، جس کو ہم گروی بھی کہتے ہیں، تو رہن در حقیقت ایک شورٹی اور گارنٹی ہوتی ہے کہ میں آپ کا قرضہ واپس کروں گا۔ اس سے جو قرضہ دینے والا ہے، دائن ہے، اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ جو مدیون ہے اس کی کوئی چیز میرے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھاگے گا نہیں۔ والضمان، اسی طرح کسی چیز کا ضامن ہونا یا ضمان دینا، والابراء، اور کسی چیز سے بری ہو جانا، والقرض، قرضہ کسی کو دینا یا لینا، یہ بھی تو سہولت اور آسانی کے لیے شریعت مطہرہ نے قرضہ دینے اور لینے کی اجازت دی ہے، کہ لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے نا، ہر شخص کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، تو بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جمع کرے تو وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ایک ساتھ قرضہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دیتا ہے۔ قرضے ہی کی ایک صورت بیسی ہے، جس کو ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں، کہ چند افراد مل کر جو ہے وہ ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں اور کسی ایک شخص کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو سہولت اور آسانی ہے۔ والصلح، اسی طرح صلح کرنا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو بعض اوقات صلح ہو جاتی ہے، سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ رقم نہیں لیتا، یہ بندہ دے نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میں لوں گا نہیں، تو صلح ہو جاتی ہے۔ والحجر، اور اسی طرح جو ہے یہ حجر نہیں ہے، حجر ہے، محروم کر دینا، کسی کے تصرفات کو روک دینا۔ والوکالۃ والاجارۃ والمزارعۃ والمساقات، اسی طرح وکالت ہے، اجارہ ہے، مزارعت ہے، مساقات ہے، بٹائی وغیرہ پر زمین کو دینا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ علماء متاخرین نے خصوصاً بالخصوص ان کی اجازتیں مرحمت فرمائیں۔ علی قولہما المفتیٰ بہ، جو کہ صاحبین کے قول کے مطابق، جو کہ ان کا مفتیٰ بہ قول ہے، اس کے مطابق یہ چیزیں سہولت اور آسانی کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں، حاجت کی وجہ سے۔ اور پھر آگے فرمائے والمضاربۃ والعاریۃ والودیعۃ، اور اسی طرح مضاربت ہے، عاریت ہے، ودیعت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے، للمشقۃ العظیمۃ، مشقت عظیمہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں میں جو ہے ایک بڑی مشقت انسان کو آتی ہے۔ کوئی شخص، جیسے میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کسی کو کاروبار کے گر آتے ہیں لیکن وہ پیسے سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح عاریت ہوتی ہے، ودیعت ہے، بندہ کچھ چیزیں کسی کے پاس جو ہے وہ بطور امانت کے رکھوا دیتا ہے، یا کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دیتا ہے، تو
اس سے بھی بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمائیں کہ یہ مشقت عظیمہ کی وجہ سے ہیں، فی اس معاملے میں کہ ان کل واحد لا ينتفع الا بما ہوا ملکہ، کیونکہ ہر کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا مگر ہر اس چیز کے ساتھ جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ اسی چیز سے نفع حاصل کر سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یستوفی الا ممن علیہ حقہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتا مگر اس سے کہ جس پر اس کا حق ہے۔ ولا یاخذہ الا بکمالہ، اور بندہ جو ہے وہ اپنا جو حق حاصل کرے گا وہ اس کے کمال کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یتعاطی امورہ الا بنفسہ، اور انسان جو ہے سر انجام دیتا ہے اپنے امور کو بذات خود ہی، ٹھیک ہے۔ فسہل الامر باباحۃ الانتفاع بملک الغیر بطریق الاجارۃ والاعارۃ والقرض، فرماتے ہیں لہٰذا معاملہ آسان ہو جاتا ہے غیر کی ملکیت سے نفع حاصل کرنے کے ذریعے، معاملہ آسان ہو جاتا ہے غیر کی ملکیت سے نفع حاصل کرنے کے ذریعے، یعنی اجارے کے طریقے پر، اعارت کے طریقے پر اور قرضے کے طریقے پر۔ اب یہ جو عبارت ہے، غالباً اس کے بارے میں ایک طالب علم نے سوال بھی کیا تھا، یہ جو عبارت ہے نا اس کا تعلق تھوڑا سا سمجھیے گا۔ یہاں پر ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مضاربت، عاریت، ودیعت وغیرہ یہ جائز کیوں ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ بتائیں کہ مشقت عظیمہ ہے۔ مشقت عظیمہ اس حوالے سے ہے، یہ جو آگے فرمانا للمشقت العظیمۃ فی ان کل واحد لا ينتفع الا بما هو ملکہ، بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ہی ملکیت سے منافع حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کی ملکیت میں اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے نا، اسی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، دوسرے کی ملکیت سے تو فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل اصول تو یہی ہے بھئی، میرا پیسہ ہے تو میں ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، میں کسی اور کے پیسے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اور میرے پیسے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اصلاً اصولاً تو بحث یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بندے کو کوئی چیز ملے گی تو اس صورت میں ملے گی کہ آپ کا کسی کے اوپر حق ہوگا تو ہی تو آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے، ورنہ تو نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے وارث بنتے ہیں تو جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو آپ کا اس کے اوپر حق ہے اور اس کے بدلے جو ہے وہ آپ کو اس کی ملکیت میں سے، اس کے مال میں سے کچھ ملے گا۔ اصلاً اور اصولاً تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بندے کو اپنے کام خود سر انجام دینے ہیں، یہ ہے اصل۔ لیکن اس کے اندر فرمائے کہ مشقت عظیمہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے محض اپنی ملکیت سے فائدہ حاصل کرے، یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ بھئی جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، وہ ان سے ملکیت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہے ضروری تو نہیں ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیا پتہ اسے اس کا استعمال نہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لیے فرمائیں کہ اس میں مشقت عظیمہ ہے، فَسَهِلَ الْأَمْرُ بِإِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا، وہ ایسے کہ شریعت نے مباح قرار دیا غیر کی ملک سے فائدہ حاصل کرنے کو، کہ آپ دوسرے کی چیز سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ مخصوص طریقے جو شریعت مطہرہ نے حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر جائز قرار دیے، انہی سے آپ غیر کی ملکیت کے، انہی طریقوں کے ذریعے غیر کی ملکیت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اجارہ ہے،
کہ بطریق الاجارہ، اجارے میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کسی کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، اس کا کام بھی ہو گیا، آپ کا کام بھی ہو گیا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کا کام ہونا تھا۔ اعارت کے ذریعے ہو سکتا ہے، عاریتن جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لی جاتی ہیں، اور ودیعت کے ذریعے، والقرض قرضے کے ذریعے، کسی بندے کو جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اب آپ اس سے ادھار مانگ لیتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتا ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو دے دیتے ہیں، رہن اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا، فسہل الامر، معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا وبالاستعانۃ بالغیر، اسی طرح شریعت مطہرہ نے معاملے کو آسان کر دیا استعانت بالغیر کے ذریعے، سبحان اللہ۔ یہ ویسے جو ہے نا دیابنا اور وہابیہ کو بندہ یہ عبارت سنائے الاشباح والنظائر کی کہ المشقت تجلب التیسر، ویسے کمال کا جو ہے اصول ہے، یہ بڑے کمال کا قاعدہ ہے یہ جو ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ استعانت بالغیر کے ذریعے بھی معاملے کو آسان کر دیا ہے، ورنہ تو ہر شخص اپنا کام خود کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو جو ہے نا ہر شخص کو اپنا کام خود ہی کرنا ہوتا، یا پھر وہ ڈائریکٹ والے چکروں میں پڑے رہتے کہ جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلہ اختیار نہ کرو۔ تو یہاں فرما رہے وہ بالاستعانتی بالغیر ہی، اور استعانت بالغیر کے ذریعے بھی معاملہ آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وبالاستعانت بالغیر وکالۃ، اور استعانت بالغیر کے ذریعے جو معاملہ ہوتا ہے وہ بطریق وکالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وکیل کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے طرف سے وکیل بن جاؤ، اب کوئی چیز خریدی جائے، بیچی جائے، وکالت کے جو معاملات ہوں ان میں جو ہے وہ آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ اب لوگوں کے کیس ہوتے ہیں تو کوئی بد مذہبوں سے پوچھے کہ بھئی جب تمہارا کیس ہوتا ہے تو جج کے سامنے خود جا کر جو ہے تم مقدمہ لڑتے ہو یا کسی کو وکیل بناتے ہو؟ اگر وکیل بناتے ہو تو پھر یہ استعانت بالغیر نہیں کرو۔ اور اسی طرح وَإِيدَاعًا، یہ ابداعًا لکھا ہوا ہے، یہ ابداع نہیں ہے، یہ ایداع ہے، ٹھیک ہے۔ وکالتاً و ایداعًا، ٹھیک ہے، وکالتاً و ایداعًا، اور ودیعت کرنے کے ذریعے بھی جو ہے استعانت بالغیر حاصل ہوتا ہے، وشرکتاً و مضاربتاً و مساقتاً، شرکت کے ذریعے بھی استعانت بالغیر ہوتا ہے، یہ بھی سہولت ہے۔ مضاربت کے ذریعے استعانت بالغیر ہوتا ہے، مساقات کے ذریعے استعانت بالغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وبالاستیفاء من غیر المدیون حوالتاً، اور اسی طرح جو ہے وہ غیر مدیون کے ذریعے، وہ شخص جس پر قرضہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو حوالہ کر دیتے ہیں۔ حوالے کا مطلب جیسے پیچھے گزرا ہے، میں نے خاص طور پہ قرضے کے حوالے سے بات کہی تھی کہ قرضہ مثال کے طور پر میرے اوپر ہے لیکن میں نہیں دے سکتا، اب میں کیا کرتا ہوں، میں جو میرا دائن ہے، جو قرض خواہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی مجھ سے نہیں، میرے بڑے بھائی سے لے لو، میں نے اس کے حوالے کر دیا، اور میرا بڑا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں جانوں قرضہ جانے۔ تو اب استیفاء من غیر المدیون، مدیون کے علاوہ دوسرا بندہ دے رہا ہے قرضہ، حالانکہ اس کے پاس اوپر قرضہ تو لازم نہیں تھا لیکن میں نے جو ہے اس کے حوالے کر دیا، تو کہتے ہیں حوالے کے طور پر یہ بھی آسان ہے۔ تو اگر صرف اسی شخص کے اوپر قرضہ ضروری ہوتا ہے جس نے لیا ہے، تو پھر تو بہت سارے لوگوں کا قرضہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وبالتوثیق علی الدین برہنہ وکفیل، اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، ان عبارتوں کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رہن اچھا یہ برہنہ میں نے پڑھ دیا، وہ بالتوثیق علی الدین برہن وکفیل، ٹھیک ہے۔ اور دین یعنی قرضے کے اوپر جو ہے وہ توثیق کے ذریعے آسانی کی گئی ہے، یا معاملہ آسان ہوا ہے۔ قرضے کے اوپر توثیق، یعنی توثیق کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اس نے آپ کو قرضہ دیا، تو کیا شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ آپ اس کو واپس دیں گے؟ تو شریعت مطہرہ نے دو رستے اور دو طریقے ہمیں دے دیے آسانی کے لیے۔ جو شخص قرضہ دیتا ہے
اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ جس شخص کو آپ قرضہ دے رہے ہیں تو مدیون سے کوئی قیمتی چیز بطور رہن کے لے لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدیون کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے ہوتی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں کفیل رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کفیل کیا ہوتا ہے؟ کفیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ بندہ قرضہ نہیں دے گا مجھ سے لے لینا، میں کفیل بن جاتا ہوں، اور وہ قابل اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود جو ہے وہ تمہیں قرضہ دوں گا۔ دو باتیں ہوتی ہیں کہ میں تم سے اس سے لے کر تمہیں دوں گا، یا میں خود جو ہے نا تمہیں دے دوں گا۔ تو فرماتے ہیں وہ بالتوثیق علی الدین، معاملہ آسان ہو گیا دین یعنی قرضے پر مضبوطی کے ذریعے، کیسے؟ رہن کے طریقے پر یا کفیل کے طریقے پر، ولو بن نفسی، اگرچہ کفیل بن نفس ہو، کیونکہ کفیل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کفیل بن نفس ہوتا ہے، ایک کفیل بالغیر ہوتا ہے۔ کفیل بالغیر جیسے کوئی کہے گا کہ بھئی میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہی تمہیں قرضہ واپس کرے گا، اور ایک ہوتا ہے کفیل بن نفس وہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس نے قرضہ نہیں دیا میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسقاط بعض الدین صلحا او کلہ ابران، اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے آسانی کی اور معاملہ آسان ہو گیا۔ یہ سارا عطف پڑ رہا ہے فسہل الامر سے، وہ بھی اسقاط بعض الدین صلحا او کلہ ابران یا کلہ ابران، اور اسی طرح جو ہے بطور صلح کے قرض کا بعض حصہ ساقط ہو جاتا ہے، یا جو ہے پورے کا پورا قرضہ ساقط ہو جاتا ہے بطور ابراء کے، بری ہونے کے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قرضہ نہیں دے سکتا، سارے کا سارا قرضہ نہیں دے سکتا، ہوتا بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو صلح کی جاتی ہے دائن اور مدیون کے درمیان۔ تو دائن جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں سارا قرضہ تو معاف نہیں کروں گا، آدھا قرضہ چلو میں معاف کر دیتا ہوں، تو یہ صلح ہے نا، صلح کے ذریعے آدھا قرضہ معاف ہو گیا۔ اور بعض اوقات جو دائن ہوتا ہے پورا قرضہ معاف کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی تم آج کے بعد میرے قرضے سے بری ہو۔ تو یہ بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے آسانی کی ہی صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمائیں کہ وَلِحَاجَةِ افْتِدَاءِ یمینہ، اور اسی طرح سے یمین کا فدیہ دینے کی حاجت کی وجہ سے، یمین کا فدیہ دینے کی ضرورت کی وجہ سے، قسم کھا لی بھائی، اب قسم کھا لی ہے کہ اب پوری زندگی اس کو نہیں توڑیں گے، بعض اوقات قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ توڑنی پڑتی ہیں، تو ان کا فدیہ دے دیا جائے گا، یمین کا فدیہ دے دیا جائے گا۔ یہ بھی تو شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ بھئی قسم کھائی ہے، اس کو توڑ دیا ہے، چلو اس کے فدیہ دے دو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، روزے رکھ لو، جو بھی کر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وزن الصلح عن انکار ولفقد ما شرعت الاجارۃ لہ، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ارشاد فرماتے ہیں وَلِحَاجَةِ افْتِدَاءِ يَمِينِهِ جب وزن الصلح عن انکار، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یمین کے فدیہ دینے کی ضرورت کی وجہ سے ہم نے صلح عن انکار کو بھی جائز قرار دیا۔ یہ کتاب الصلح کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ایک صلح عن انکار بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے اس لیے جائز قرار دیا ہے کیونکہ یمین یعنی قسم کا فدیہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهُ، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کا فوت ہو جانا، فقد مفقود ہو جانا، فوت ہو جانا، اس چیز کا فوت ہو جانا کہ ما شرعت الاجارۃ لہو،
کہ جس کی وجہ سے یا جس کی بنا پر اجارے کو مشروع کیا گیا، لو جعلت المنافع اجرتا عند اتحاد الجنس قلنا لا يجوز۔ غور کیجیے گا، سمجھیے گا اس بات کو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنس اگر جو ہے وہ ایک ہو، اتحاد جنس ہو، ٹھیک ہے، اتحاد جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیے گا۔ کتاب الاجارہ آپ پڑھیں تو کتاب الاجارہ کی میں جو اجارے کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ مذکور ہے کہ جو اجرت ہے وہ اس چیز کی جنس سے نہ ہو۔ سمجھیے گا بات کو، اجرت جو ہے وہ اس چیز کی جنس سے نہ ہو جس چیز پر اجارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا گھر بنوا رہا ہے کسی مستری سے، خود بھی مستری ہے اور کسی مستری کو کہتا ہے آ کر میرا گھر بنوا، اب وہ مستری اس کا گھر بناتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اجرت میں کیا دو گے؟ تو یہ شخص اس کو کہتا ہے تم میرا گھر بناؤ میں تمہارا گھر بناؤں گا، یہ ہمارے درمیان اجرت ہے۔ تو یہاں ہے اتحاد جنس۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهُ، وہ بات، وہ چیز کی جس کی وجہ سے اجارے کو مشروع کیا گیا، اس کے مفقود ہونے کی وجہ سے، وہ ایسے کہ لو جعلت المنافع اجرتاً، کہ منافع کو ہی اجرت بنا دیا جائے، عند اتحاد الجنس، اتحاد جنس کے وقت، قلنا لا یجوز، ہم کہیں گے کہ یہ اجارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے مستری کی مثال دی، تو بھائی جب گھر بنانا ہے تو خود ہی بنا دو اپنا گھر، جب تم نے اس کا گھر بطور اجارے کے بنانا ہے تو پھر اس کا اپنا گھر کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے، تو اجارہ اس لیے مشروع نہیں کیا گیا تھا، اجارہ اس لیے مشروع کیا گیا تھا کہ آپ کا اپنا کام ہو جائے اور دوسرے کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی سے کام کرواتے ہیں، اپنے گھر میں الیکٹریشین کا کام کرواتے ہیں، بجلی کا کام کراتے ہیں، اس کو بجلی کا کام آتا ہے لیکن اس کو پلمبر کا کام نہیں آتا، اور آپ پلمبر ہیں، تو بجلی کا کام کر کے آپ اس کے گھر میں پلمبنگ کا کام کریں، ٹھیک ہے، یہاں اتحاد جنس نہیں ہے، تو دونوں کا کام ہو گیا، اسی لیے تو شریعت نے اجارے کو مشروع کیا ہے۔ جب کام ہی ایک ہے، اتحاد جنس ہے، تو پھر اس میں منافع لینا اجرت لینے کی کوئی صورت بن نہیں سکے گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ وَقُلْنَا الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفِعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ لِلْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْعَارِيَةِ كَمَا عُلِمَ فِي إِجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ۔ اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ وَقُلْنَا الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ، کہ ایسی چیز پر اجارہ کرنا جو کہ منفعت غیر مقصودہ ہو عین سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس سے وہ کام مقصود ہی نہیں ہے، آپ اس پر اجارہ کر دیتے ہیں کسی کا۔ فار ایگزامپل ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک ویسے ہی میں مثال دے رہا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو اب اس کو آپ جیسے بھی محمول کریں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اونٹ ہیں، اونٹ، ٹھیک ہے، اب اونٹ سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ اونٹ سے کام یہ لیا جاتا ہے، پہلے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو جو ہے چارہ پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اونٹنی ہے تو اس کا دودھ حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹوں کو چرایا جاتا ہے۔ اب یہ منفعت مقصودہ ہے۔ اس چیز پر آپ کسی کو اجیر رکھیں گے کہ آپ نے میرے اونٹوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا دودھ دھونا ہے، ان کو جو ہے وہ چارہ وغیرہ دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اجارہ جو ہے وہ منفعت مقصودہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی منفعت اونٹوں سے لینا جو غیر مقصودہ ہو،
اس پر اجارہ کرنا، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اونٹوں سے اجارہ، اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کسی کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں تم سے اس بات پہ اجارہ کر رہا ہوں کہ تم نے ان اونٹوں کو جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے وہ ورزش کروانی ہے، مثال کے طور پر ان کو جمپ لگوانا ہے۔ اب یہ منفعت ہے ہی غیر مقصودہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں یا ان اونٹوں کو تم نے ہنسانا ہے، ٹھیک ہے، یا ان اونٹوں کو تم نے رلانا ہے، اب یہ منفعت ہے ہی غیر مقصودہ، تو اس وجہ سے بھی فرماتے ہیں لا تجوز، یہ اجارہ بھی جائز نہیں ہوگا، للاستغناء عنہا بالعاریتی کما علما فی اجارت البزازی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اجارے سے یا ضرورت سے جو ہے وہ استغنا پایا جا رہا ہے، یا جو ہے یہ لا تجوز للاستغناء عنہا بالعاریتی، یا پھر جو ہے عاریت کے ذریعے سے جو ہے اس سے استغنا حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بزازیہ کے کتاب الاجارہ میں مذکور ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مثال بنتی ہے، اب عاریت کا انہوں نے ذکر کیا۔ عاریت کا آپ کو معلوم ہوگا، پتہ ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے ودیعت اور ایک ہوتی ہے عاریت۔ عاریت کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ استعمال کے لیے کسی سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے سکتے ہیں، تو پھر آپ اس سے اجارے پر کیسے جو ہے وہ لیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اجارے پر تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ اس سے منفعت حاصل کریں، اور جب منفعت غیر مقصودہ کی بات آتی ہے تو بطور عاریت کے لے لیں کہ بھئی مجھے استعمال کے لیے دے دو، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر جیسے برتن ہوتے ہیں، برتن وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب جو کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں وہ برتن جو ہے اسی چیز کے لیے دیتے ہیں، یہ تو مقصودہ کے اوپر آپ نے ان سے اجارہ کر لیا، کرائے پر لے لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ اس کو کہو گے کہ بھئی میں نے ان برتنوں کو جو ہے نا وہ گھر میں لٹکانا ہے، تو وہ کہے گا بھائی میں تو اس چیز کے لیے تمہیں برتن دوں گا ہی نہیں، یا آپ کہو کہ میں نے روڈ پر پھینکنے ہیں، وہ تو دے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ، اس پر جو ہے وہ اجارہ درست نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ، اجارے کی جگہ آپ عاریت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ اس کو کہیں بھائی مجھے استعمال کے لیے دے دو، اب چاہے میں جیسے بھی استعمال کروں، تو عاریت میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اجارے میں نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے مزید ہم اس کو اللہ نے چاہا تو کل آگے دیکھیں گے، اور اس میں پھر مزید تھوڑی سی ہم جو ہے وہ اپنی اسپیڈ بھی بڑھائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج چونکہ کلاس ہم نے 9 بجے شروع کی ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ 2 کتابیں جو ہیں ہم پڑھنا شروع کریں گے، آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو مزید ہم آگے لے کر چلیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ الکریم ہم اس کا نصاب مکمل کر لیں گے، یعنی اس کی تدریس ہم مکمل کر لیں گے۔ نصاب تو بہرحال تھوڑا سا آگے ہے، لیکن ہم اس کو فی الحال یہیں تک موقوف رکھتے ہوئے پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال کچھ دن الاشباح والنظائر کے اسباق چلیں گے، اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ دوسری کتاب ہم ایڈ کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ یہ کتاب تو ہماری یہاں تک ہو گئی، اگر آج کے اس سبق کے حوالے سے کوئی جو ہے سوال ہے تو ارشاد فرمائیں، ورنہ ہم پھر المعتقد المنتقد کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی، اگر اس کتاب کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے فی الحال؟ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں۔